السلام علیکم، ویلکم ٹو JRY ٹی وی۔ سہاگ رات شب زفاف زندگی کی سب سے پیاری، خوبصورت اور یادگار رات اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ایک عورت اور مرد میاں بیوی کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ پہلی بار یکجا ہوتے ہیں اور اپنے مستقبل کی خوبصورت محل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ رات جتنی بھی حسین، خوبصورت اور خوشیوں سے لبریز ہوتی ہے، کچھ حد تک تکلف اور جھجک والی رات بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس رات دو ناواقف لوگ بدنی اور جذباتی آزمائش کے ساتھ ساتھ ایسے بے تکلفی سے یکجا ہوتے ہیں جیسے کافی عرصے سے ایک دوسرے سے واقف ہوں، اور امید رکھتے ہیں کہ ان کی آئندہ زندگی کامیاب اور راحت والی ہوگی۔ سہاگ رات کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں جدا نظریات اور دلائل پیش کیے گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی شرعی حدود میں رہتے ہوئے جس طرح چاہے یکجا ہو سکتے ہیں۔ یہ کام ان کی اپنی مرضی سے جڑا ہوا ہے اور اس میں کسی کو تنقید کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی، چاہت اور حالات کو مد نظر رکھیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ایک عورت ایسی حالت مثلاً حیض کی حالت میں ہو جس میں جماع اسے نقصان پہنچاتا ہو یا اس کے شوہر کا دل نہ چاہ رہا ہو تو چاہیے کہ اس رات بھی جماع یا مباشرت سے دور رہے، اس لیے کہ کامیاب اور بہترین مباشرت وہی ہے کہ جس میں دونوں لذت حاصل کریں اور دونوں کی رضا اور خوشی سے کامیابی سے انجام پائیں۔ سہاگ رات میں مرد کو چاہیے کہ وہ مکمل بہادری اور بے تکلفی سے عمل کے میدان میں اترنے کے لیے پہل کرے اور اس رات کی ابتدا نماز سے کرے اور بیوی کی ناواقفیت اور اجنبیت کو دوستی اور واقفیت میں تبدیل کریں۔ چاہیے کہ بیوی کے ساتھ اخلاق کے دائرہ میں گپ شپ مزاح کرنا چاہیے، اس سے پیار اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ سہاگ رات عورتوں کے لیے اس لیے ایک آزمائش کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ ایک تو اجنبیت کی وجہ سے اپنے شوہر کے سامنے ننگا ہونا اور برہنہ ہونا، اور دوسرا یہ کہ پردہ بکارت کا پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ بعض لوگ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے پردہ بکارت کی موجودگی کو عورت کی پاک دامنی سے تعبیر کرتے ہیں اور نہ ہونے کو بدچلنی اور بدکاری، لیکن اسلام، طب اور جدید سائنس اس بات کو غلط تصور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ عورت کا پردہ بکارت مستی اور جوش کی زیادتی، چھلانگ لگانے اور کنوارپن میں وقت کے زیادہ گزر جانے سے بھی پھٹتا ہے۔ اگر جماع کے وقت یہ پردہ نہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو اور اپنے جیون ساتھی پر بدچلنی اور بدکاری کی مہر نہ لگائے۔ ہر عورت اپنے بدن کے بعض حصے کے ساتھ مرد کے ہاتھ پھیرنے اور چھیڑ چھاڑ سے، جیسے ران، ہونٹ، سینے، بٹک، گردن، بغل، ناف، گال وغیرہ کے ساتھ ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے لذت حاصل کرتی ہے اور جنسی ابھار پاتی ہے۔ جنسی طور پر جب عورت اچھی طرح جاگ جائے اور لذت کے عروج کو پہنچ جائے تو درج ذیل باتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 1، اس کے سینوں کی نپل کھڑی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، فرج عورت کے آگے کی شرمگاہ میں پانی آ جائے۔ نمبر 3، آنکھوں میں سرخی آ جائے۔ نمبر 4، فرج کے اندر کے چھوٹے ہونٹ پھول جائیں۔ نمبر 5، فرج کی وہ نالی جس میں مرد کی شرمگاہ داخل ہوتی ہے سخت اور تنگ ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کو گلے سے نزدیک لگائے۔ نمبر 7، بعض اوقات عورت ایسی حرکتیں کرنے لگتی ہے جو اس سے پہلے برا مانتی تھی۔ نمبر 8، سانس پھول جائے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ ایک عورت کے جنسی ابھار اور جگانے میں 10-12 منٹ لگتے ہیں، لیکن اگر درج بالا نشانیاں پائی جائے تو فوراً مباشرت شروع کرنی چاہیے، یعنی جماع، لیکن اس شرط پر کہ عورت کو حیض نہ ہو۔ عورت کے ساتھ حیض کی حالت میں جماع حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ اس وقت تک جماع نہ کرو
جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت ایک تو عورت ناپاک ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ عورت اس وقت جماع کی وجہ سے اندر سے زخمی ہو جاتی ہے، اس کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہمیشہ کے لیے حیض کی بندش کا اندیشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، رحم کی سوزش اور دوسری بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مرد کو خارش کی بیماری وغیرہ بھی پیدا ہو جائے۔ لہٰذا جماع سے اس وقت تک دور رہنا چاہیے جب تک عورت کو خون آنا بند نہ ہو جائے، عورت غسل کر لے اور پاک ہو جائے۔ اس سے ایک تو اللہ کی رضا اور خوشی حاصل ہوگی، دوسرا اس کے نتیجہ میں ایک محبت بری اور لذت سے بھرپور جماع انجام پائے گا تاکہ بیماریوں سے بچ جائے اور صحبت بھی کامیاب ٹھہرے۔ مزید ہماری اس طرح کی معلوماتی پوسٹ دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے علم میں اضافہ کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ ایک تحقیقاتی پوسٹ ہے۔